اللہ. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ اس دور اور فتن میں بے نیاز جل شانہ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے. الحمدللہ. تو وہی پھر ہم اگر درود پاک پڑھنے سے محروم رہیں تو ہماری بات بسمتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کا حکم بھی ایمان والوں کو دیا. سبحان اللہ. ہر ایک کو نہیں دیا، ایمان والوں کو. اور میں یقین سے یاد کرتا ہوں کہ اس دور فتن میں اگر ایمان والے ہیں تو صرف سنی ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ نے کس ہستی کے ذکر کی محفل سے جانا. سبحان اللہ. اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جب درود پاک کی بات آئے نا، جتنے باطل لوگ ہیں وہ شور مچا کے درود پڑھتے ہیں، مگر علماء کاملین میرے ارد گرد موجود ہیں سوائے سنیوں کے کسی کو مکمل درود پڑھنا نصیب نہیں. سبحان اللہ. میں یہ ناجانی باتیں نہیں کروں گا. آپ جتنا وقت میں دوں گا انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہو. اور پھر ہم سنی ہیں، یہ نہیں کہتے آواز آئی پتہ نہیں کہاں سے آئی. میں جو کچھ سناؤں گا یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان. سبحان اللہ. لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں کہ یہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو من گھڑت درود ہے. جو کہے نا یہ من گھڑت درود ہے، میں کہتا ہوں جہل مرکب کا مجسمہ ہے. آپ دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دو چیزوں کا حکم دیا، صلو کا اور سلموا کا. درود بھی بھیجو اور سلام بھی نہیں، سلام ضرور بھیجو. اللہ اکبر. پوچھے علماء سے، صلو کی تاکید نہیں ہے، صلو علیہ تسلیۃً نہیں فرمایا، سلموا کی تاکید ہے، وسلموا تسلیما. یہ مفعول مطلق مفید تاکید ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تو عالم الغیب ہے. عالم الغیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. عالم الغیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، جس کا علم قدیم ہو، جس کا علم محیط ہو، جس نے کسی سے علم لیا نہ ہو. تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے علم کی دلیل ہمارے آقا کو بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اور انہیں عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا کہ جو کچھ ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، کہ ہوگا، سب کچھ محبوب کے علم میں. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، رب نے درود کی تاکید نہیں فرمائی، سلام کی تاکید فرمائی. آخر اس عالم الغیب کو کچھ نظر آتا تھا نا، تاکید فرمائی. سنیوں کے علاوہ آپ سب کے درود سن کے دیکھیں، کسی کے درود میں سلام نہیں ہے. جس شے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، غیر سنیوں کے درود میں سلام نہیں ہے. یا پڑھیں گے تو درود ابراہیمی شریف پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی ہے نماز کے لیے.
کیونکہ نماز میں تشہد کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نماز میں السلام علیکہ کہتے ہیں تو نماز کے باہر کا نہیں کہہ سکتے. کوئی نماز کے باہر بھی اگر ہم کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ، یہی کہا تو نماز میں کہا. کہا ضمیر ہے فاعل مذکر مخاطب کی. جس ذات کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہو اور اپنی کلام کو جیسا ہستی کی طرف متوجہ کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں مخاطب. اور مخاطب وہ ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہو. نماز میں ہم نے پڑھا السلام علیکہ. اب کیوں کہا؟ اگر سرکار قریب جلوہ فرما نہیں تو کہاں کا کیا مطلب؟ کہاں تو بھائی اسی کو کہا جاتا ہے نا. علماء کو کہیں، علماء سے پوچھیں کہاں جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہے، جو حاضر و ناظر ہیں، جو مخاطب ہیں، ان کو بندہ کہاں کہتا ہے. نماز میں ہم نے کہا السلام علیکہ. اب محبوب موجود نہیں ہے تو پھر کہاں یہ کہنا جو ہے معذلہ سما معذلہ ہے تو عبث ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. مگر نماز میں جو کلمات پڑھتے ہیں وہ کسی دنیا دار نے تو نہیں سکھائے نا، مدینے کے تاجدار نے سکھائے. یہ کچھ تمہیداً عرض کر رہا ہوں. موضوع کی طرف بھی آؤں گا مگر مجھے سنی سنائی باتیں، کچی باتیں یوں ہی اپنی تقریر کو ملمہ سازی کے ساتھ خوبصورت بنانے سے میں گریز کرتا ہوں. جس چیز کا ثبوت نہیں اور میں بیان کروں، قیامت کے دن رب کہے تو جھوٹ بولتا رہا. اس لیے بابا جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے آواز آئی. ہم جو کچھ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا میرے معروضات وہی ہوں گے یا اللہ کا فرمان ہوگا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب ایک ابتدائی مسئلہ آ گیا دنیا میں مشہور ہے کہ سنیوں کے پاس تو علم ہی نہیں، تو پھر کن کمینوں کے پاس علم ہے، خبیثوں کے پاس علم ہے. شیطان والا علم مردود ہے، بے شک. عبد الرحمن والا علم محبوب ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شیطان سے ہم نے علم نہیں سیکھنا. شیطان گستاخی سکھاتا ہے اور میرے آقا کا علم ادب سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ نبی کی تھوک پاک کو بھی زمین پر نہیں گر رہے. سرکار کے جسم اطہر سے خون پاک نکلتا، صحابی پھینکتا نہیں تھا، پیتا تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ خون جو نکلتا ہے وہ پلید ہے، وہ حرام ہے. اگر میرے نبی کے جسم سے نکلا ہوا خون ناپاک اور پلید ہوتا تو صحابی پی کیا تھا. محبوب فرماتے توبہ کر، ایمان کا اعادہ کر، تو نے یہ کیا کیا. مگر سرکار باتیں ہیں اگر تو نے پی لیا ہے تو تیری نسل میں پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. سبحان اللہ. تیری نسل میں پتہ لگا کہ آقا تو بے مثال ہے. بے شک بے شک. صحابہ کرام ادب کرتے تھے کیونکہ سرکار کا علم ادب تھا اور سرکار کا علم وہی ہے جو رب غفار کا علم. سبحان. رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. رائنا نہ کہا کرو نگاہ کرم سرکار نگاہ کرم. قرآن کی بات. تو خیر میں آپ سے کر رہا تھا حضرات محترم کہ سرکار ہر نمازی کے پاس ہر نمازی
اور پوری دنیا میں نماز ایک وقت میں نہیں پڑھی جاتی. ہمارے پاس لاہور میں نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی طرف جاؤ، وہاں 1 منٹ بعد، پھر 1 منٹ بعد، پھر 1 منٹ بعد، اسی طرح چلتا جائے گا. کراچی تو ہمارے شہر کا ملک ہے نا، یہ ہمارے ملک کا شہر ہے نا کراچی، تو ہم سے وہ آدھا پونا گھنٹہ بعد میں کیوں نماز پڑھتے؟ پتہ چلا کہ پوری دنیا میں بیک وقت نمازیں نہیں پڑھی جاتی. پھر نماز صرف زمین پر بھی نہیں، اگر آپ ہوائی جہاز میں پرواز کر رہے ہیں تو پھر بھی نماز فرض ہے. اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں پھر بھی نماز فرض. اگر آپ بحری جہاز میں جا رہے ہیں پھر بھی نماز فرض. پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں پھر بھی نماز فرض. پہاڑ کی چوٹی والا بھی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. سبحان اللہ. ہوائی جہاز والا بھی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. سمندر والا بھی یہی کہتا ہے، پہاڑوں والا بھی یہی کہتا ہے، میدانوں والا بھی یہی، شہروں والا بھی یہی. ہر کوئی نماز کے وقت کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. اب بتا میرے محبوب کہاں نہیں ہے؟ اگر محبوب کہیں نہیں ہے تو پھر وہاں تو بھئی نماز نہیں ہو سکتی. نماز تو تب ہوگی کہ محبوب کو حاضر ناظر مانو. وہ ہمارے پاس موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر درود کیوں نہ پڑھیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بولیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیوں؟ درود ابراہیمی میں سلام ہے مگر سلام نہیں ہے. اس لیے جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا تو جنازے میں ہم درود بڑھاتے ہیں. پڑھتے درود ابراہیمی ہے مگر بڑھاتے ہیں نا. وہاں نماز والا نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ صلیت وسلمت کیوں کہا؟ تاکہ سلام پہ بھی عمل ہو. اللہ نے تاکید فرمائی ہے. مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ اس طرح نہ پڑھے درود ابراہیمی شریف نماز کے لیے ہے. صحابہ نے پوچھا تھا سرکار سلموا پر ہم عمل کر چکے تشہد میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف نصلی علیک فی الصلاۃ. نماز میں ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ سرکار نے درود ابراہیمی سکھا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ بعد میں بھی یہی پڑھتے ہیں. بھی بعد میں نہ پڑھو، بعد میں اگر پڑھتے ہو تو سلموا بھی ساتھ ملاؤ، ورنہ درود تو ناقص ہے. اللہ نے جس چیز کی تاکید کی ہے وہ تو تم کرتے نہیں، اور جس کی تاکید نہیں ہے وہ کر رہے ہو. اس لیے کوئی تو درود ابراہیمی پہ لگا ہوا ہے اور کوئی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام آیا ہے جی؟ یہ ناقص درود ہے. اللہ کو کیا پتا جو کہتے ہیں یہ من گھڑا درود. صلو علماء سے پوچھو. صلو فعل امر ہے، سلموا فعل امر ہے، اور فعل کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصدر ہوتا ہے. صلو کا مصدر کیا ہے؟ الصلاۃ. سلموا کا مصدر کیا ہے؟ السلام. آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ پڑھو اور السلام پڑھو. کوئی کہنا ہے ایک ہی چیز ہے، ایک نہیں ہے. درمیان میں واو آئی ہے. سلو و سلمو معرف عطف ہے جس کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے. تو جناب بندہ اسی لیے آپ دیکھیں کلمہ شریف میں وا نہیں لگی، کیونکہ کلمے میں واو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ ایسے ہی پڑھتے ہو جی جی. یا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، تو واو کیوں نہیں لگی؟ آپ دیکھیں بھائی لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ ہے. لا الہ الا اللہ میں
اللہ کا اسم ذات ہے، محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت اور معبودیت کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ اب جملے بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، حکم بھی دو ہیں، پھر اپنے باؤ کیوں نہ لگے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور لگا کرنا کہ کیوں پڑھو بھئی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، مگر میں خبردار اگر باؤ لگے کتے تو تیرا کلمہ تیرے منہ پہ ماروں گا، باؤ نہیں لگے۔ آئے آئے آئے، میں نے عرش کے پائے پہ لکھا تو باؤ نہیں لگائی، میں نے آدم علیہ السلام کی زبان پہ جاری کیا تو باؤ نہیں لگائی، اور تم تو میرے محبوب کے غلام ہو، کہیں سے واہ محمد رسول اللہ نہ کہنا، کیوں؟ میں باؤ حرف عطف ہے، حرف عطف مغایرت پہ دلالت کرتا ہے، غیریت پہ دلالت کرتا ہے، واؤ کا ما قبل ما بعد کا غیر ہوتا ہے، واؤ کا ما بعد ما قبل کا غیر ہوتا ہے، میرا محبوب غیر ہوتا تو واؤ لگواتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اور نامراد غیر اللہ تو ہے، تجھ سے ہم مدد نہیں مانگتے، تجھ پہ تو تھوکتے ہیں۔ ہم اگر مدد مانگتے ہیں تو مدینے والے سے یا مدینے والے کے غلاموں سے، سبحان اللہ، اور وہ غیر نہیں ہے۔ دلیل سے بات کر رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، غلط کہہ رہا ہوں تو بے شک کھڑے ہو کے مجھے کو جوک دے۔ جناب بندہ غور کیجیے، بس یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی ابتدا میں، تو بہرحال ہم نے آج اس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے جس ہستی پاک کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہیں ہمارے آقا، ہمارے امام سبحان اللہ، حضرت سیدنا سید الشہداء سبحان اللہ، شہزادہ گلبو قبا، سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ، سبحان اللہ، نور نظر علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، رشت جگر فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، امام حسین عالی مقام علی جدہ ہی وعلیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ، کے تمام رفقا شہدائے کرب و بلا کی بارگاہوں میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے ہیں۔ اللہ کی قسم ان پاک لفظ سے ہم سنیوں کو محبت ہے، ہم سنیوں کو محبت ہے، ہم ان کی عزت اور عظمت کے پاسبان ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہمارے سنی ڈرتے ہیں کہ جو وہ علی علی کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، یہ تو رامدیو کا کام ہے۔ میں نے کہا بھولے نہ بنو، عقل سے کام لو، نہ علی ان کے ہیں، نہ حسین ان کے ہیں، نہ حسن ان کے ہیں۔ اللہ کی قسم اہل بیت بھی ہمارے ہیں، بیت والے آقا بھی ہمارے ہیں۔ جناب وہ تو توہین کرتے ہیں اہل بیت کی۔ آپ مجھے بتائیں علی شیر خدا ہیں یا نہیں ہے؟ سبحان ہے بولے گا کہ جو یار میں تھکا ہوا بوڑھا بھی بیمار آدمی ہوں، میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ میرے عزیز ہیں عمر خان صاحب، صرف ٹیلیفون کرتے ہیں فلان ٹائم دے دے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں بکاؤ ملا تو ہوں نہیں نا، یہ کہوں گا بھی اتنے پیسے لگے گے، نہیں بکاؤ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے پہ نظر ہونی چاہیے، اور ہمارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اللہ پہ توکل رکھتا، اللہ کافی ہے۔ میں حقیقت دور دراز جاتا ہوں، اب بھی میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، صبح پھر نکلوں گا، بابلپور جاؤں گا، ڈیرہ غازی خان جاؤں گا، ادھر ادھر جاؤں گا، پروگرام کرتے پھر لاہور واپس آؤں گا، لیکن میں کسی سے نہ کرایہ مانگتا ہوں نہ نظرانہ، دے دے تو قبول ہے، نہ دے تو لڑتا نہیں۔
غور کیجیے. اور میرا جو نظریہ ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ میں حق بات اپنے احباب کے پاس پہنچاؤں. میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات علی پاک شیر خدا ہے یا نہیں؟ بے شک خدا. بولے باقی بے شک شیر اسی کو کہتے ہیں جو ڈر جائے. کیوں جی؟ جو ڈر جائے. علی 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 کرنے والے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو مانا, انہوں نے عمر کو مانا, انہوں نے عثمان کو مانا, مگر تقیہ کیا. تقیہ کا معنی ہے ڈر جانا. میں نے کہا خود تو جو ڈر جائے وہ علی نہیں ہوتا, جو علی ہے وہ ڈرتا. سبحان اللہ. علی کے بچے نہیں ڈرتے, علی تو علی ہے. وہ تو شیر خدا ہے. ان کی طاقت پوچھنی ہے تو مرحب سے پوچھو. ان کی طاقت پوچھنی ہے تو جناب عمر ابن عبد الود سے پوچھو, جو اپنے آپ کو دنیا کا بڑا پہلوان مانتے تھے. غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں, مکہ مکرمہ کی بڑی فوج آ گئی. ان میں عمر ابن عبد الود تھا جس کا قد بڑا لمبا, جس کا جسم بڑا موٹا, بڑا فربا تھا, خنزیر سے بھی زیادہ موٹا تھا. جناب بندہ آ کے ہمارے آقا کو کہتے ہیں محمد بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا. میرے آقا نے میں ابھی تم نے جانا ہے. اب وہ لمبے کا والا موٹے جسم والا جنوں کی طرح آقا نے مولا کائنات علی پاک کو بلایا, اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی. ذوالفقار حیدری اپنے دست اندر سے عطا فرمائی. گھوڑے پہ سوار کیا نبیوں کے سلطان نے. میں جاؤ اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے آؤ. علی پاک میدان میں گئے, وہ بک بک کرنے لگا, میرے مقابلے میں یہی ایک لڑکا بھیجا ہے, میں بڑا پہلوان رستم زماں ہوں, میرے مقابلے میں رستم بھیجو. علی پاک نے فرمایا اگر سر کو ہاتھ تو لگا کے دے. کہنے لگا ٹھیک ہے کرو بات. فرمایا ہم جارحیت والے نہیں ہیں, ہم مومن ہیں, ہم محمد پاک کے نام لیوا اور غلام ہیں, ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں, ہم جارحیت نہیں کرتے. تو وار کر, دفاع میں کروں گا. اس نے اپنی تلوار اٹھائی, مولا علی پر زہر لگائی تلوار کی. شیر خدا تھا نہ سامنے, تلوار دو ٹکڑے ہو, دو ٹکڑے. علی پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ آگے تو زیرہ پہنتے ہیں, پیچھے کیوں نہیں پہنتے؟ لڑنے والے تو پیچھے بھی پہنتے تھے, پیچھے سے اگر باہر ہو تب بھی زیرہ ہونی چاہیے, سامنے ہو پھر بھی ہونی چاہیے. آپ سامنے تو لگا لیتے ہیں, پیچھے نہیں لگاتے. فرمایا دعا کر اللہ وہ دن نہ لے آئے کہ علی کسی کو پشت دکھائے. حضرات محترم, وہاں کیا ابن عبد الود نے تلوار دو ٹکڑے ہو گئی اور سموزی کی. علی نے فرمایا دفاع میں کر رہا ہوں, تیار ہو جا. اب ذوالفقار حیدری تھی, ذوالفقار کو کہتی اس کو جو دو ٹکڑے کر دے. اور علی پاک بشری طاقت سے نہیں لڑتے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور رب کی قدرت ان کی طاقت میں ہوتی. آپ نے تلوار اٹھائی, عمر ابن عبد الود کے سر پر ماری, خوب دو ٹکڑے, سر دو ٹکڑے, جسم دو ٹکڑے, گھوڑا دو ٹکڑے, تلوار زمین پہ جا لگی. وہ پھڑک مر رہا تھا. میرے آقا نے دیکھا, فرشتوں نے دیکھا, فرشتوں نے کہا مرحبا یا علی, مرحبا یا علی. آقا مبارک کو اللہ نے کیسا شعر آپ کو دیا ہے. ہمارے آقا نے اعلان کیا
عبادت ثقلین، فرمایا پورے جنات پورے انسانوں کی عبادت سے علی آج تیری ایک ضرب سب سے اعلیٰ ہے. یہ شیر خدا ہے. اور کوئی کہے نہیں بس متقیہ کیا تھا انہوں نے. پاگلو مدینے والے آپ کا سے پوچھو جن نے ہمیں بتایا اللہ ایک ہے. میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. غور کیجئے، علی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. علی جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے. علی اگر صدیق اکبر کی ابتدا میں ہے تو صدیق اکبر کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، صداقت بھی حق ہے. اگر علی فاروق اعظم کے پیچھے ہیں تو ان کی عدالت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے. اگر علی عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہوں تو عثمان غنی کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، سخاوت بھی حق ہے. کیونکہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور جہاں حق نہ ہو علی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بتاؤ پھر یہ محبت کرتے ہیں علی سے؟ ہمارے علماء جو بھول جائیں کہ علی علی کرنا شرابیوں کا کام ہے. میں نے کہا رابیوں پہ لعنت. پوچھو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مائی صاحبہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا کرو عبادت. سبحان اللہ. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندعو الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عبادت. یا شیر خدا حیا کرو، الزام لگاتے ہو علی علی کرتے ہو، پھر الزام لگاتے ہو کہ ڈر کے مانا تھا. جو ڈر جائے وہ شیر نہیں ہوتا، جو شیر ہے وہ ڈرتا نہیں. نہ خیبر میں ڈرے، نہ بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ خندق میں ڈرے، نہ تبوک میں. علی پاک تبوک میں تو خیر سرکار نے لے گئے تھے، کہیں بھی علی نہیں ڈرے. اور گھر میں کھڑے ہوئے ڈر گئے تھے، ڈر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کوئی اور علی ہوگا، ہمارا علی ڈرتا نہیں. ہمارا علی ڈرتا نہیں. جناب بندہ غور کیجیے، ہمارے عقیدے میں علی بھی پاک ہیں، سیدہ زہرا بھی پاک ہیں، حسنین بھی پاک ہیں. آپ یہ دیکھیں بھائی اولیاء کاملین عظمت والے ہیں یا نہیں؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ محبوب بنا لے. سبحان اللہ. قابل غور باتیں ہیں، جس کو اللہ محبوب بنا لے وہ ہے ولی. اور محبوب کس کو بناتا ہے؟ فتح بے ہونی یوبب کو قرآن کا فیصلہ ہے. میں جو محبوب کی محبت میں ڈوب کر تو کہ غلامی سے بے گلو کرتے ہوئے سرکار کا نوکر بن کے ان کی اداؤں کو اپنائے. رب کیا فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں محبوب کے اس نوکر کو جو ادائیں بھی ادا کر رہا ہو، محبت میں بھی ڈوبا ہوا ہو، میں محمد پاک کے اس نوکر کو بے نیاز اللہ ہو کر میں اسے محبوب بنا لوں. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے نبی کے
نوکری کرنے والے نفوس کو تو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، نبی پاک کے متبع کو، نبی پاک کے مطیع کو، فرما بردار کو، غلام کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ اور جو خود نبی پاک کا محبوب ہو، سبحان جو نبی کی نوکری کرے وہ اللہ کا محبوب، اور جو رسول اللہ کا محبوب ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین شہیدین سبتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گود میں بٹھایا ہوا ہے، حسن پاک کو، حسین پاک کو۔ ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ تو وہ وسیلہ ہے، اللہ کی قسم، جو بندہ دل سے ان کے ساتھ محبت کرے، دل سے محبت کرے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ ہے حسن، یہ ہے حسین، جو دل سے ان کے ساتھ محبت کرے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور وہ اللہ قادر مطلق محبوبوں کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں؟ تو مالک کسی کو محبوب بنائے تو وہ محبوب کو عذاب تو نہیں دیتا، وہ تو پھر کہتے ہیں تو تو میرے محبوب کا محبوب ہے، اس لیے تجھے تو قبر بھی بعد میں ملے گی جب پہلے میں تجھے بخش دوں گا، تیری قبر جنت کا باغ بنے گی۔ میں ایک ایک چیز کے دلائل نہیں دے سکتا کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور میں تھک جاتا ہوں، شوگر کا مریض ہوں اور ویسے بھی بلڈ پریشر، بخار، ہر وقت طبیعت ناساز رہتی ہے، مگر کہتا ہوں چلو جب تک زندہ ہوں اپنے احباب کی نوکری کو کرتا رہا۔ حضرات غور کیجیے، بٹھایا ہوا ہے ہمارے آقا نے ان کو اپنی گود اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ، رب تو جاننے والی ذات ہے، ہمیں سنانے کے لیے بات، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، یہ دونوں میرے جو مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ بتاؤ خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام جاؤ، جو میرے نبی کا غلام ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو خود نبی کا محبوب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا۔ عرض کریں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تیری بارگاہ میں بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی رضا تجھے مطلوب ہے، میں درخواست کر رہا ہوں یا اللہ ان دونوں سے تو بھی محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان کو بھی محبوب بنا۔ آج جو کہ مولانا یزید کی پاس حاضر کرے، یزید کا قصور نہیں ہے، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمیشہ بیٹا باپ کا دفاع کرتا ہے، بیٹا باپ کا دفاع کرتا ہے، تم یزید کی اولاد کیوں، تم کیوں نہ اس کا دفاع کرو۔ جناب بندہ کسی کو کافر نہ کہو، میں نے کہا پھر کس کو کافر نہیں، تجھے کہیں، اگر یزید کو کافر نہ کہیں تو پھر تجھے کہیں۔ حسین پاک کے پر ظلم کرنے اور کرانے والا اگر کافر نہیں تو پھر کافر کون ہوگا؟ پتہ ہے جس دن اہل بیت اطہار کا قیدی قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یہ حضور تاجدار گولڈا نے یہ بات لکھی ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کتاب میں، جس دن قافلہ اہل بیت اطہار کا پاک قافلہ جب قیدی ہو کر یزید کے دربار میں پہنچا
یزید نے شیخی مار کر کہا آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے میں ان کو دکھاتا کہ محمد سے بدر والا بدلہ آج میں نے لے لیا. ابھی مومن ہے وہ بولے حیرت میں بیٹھے کہ یزید کا دوست ہے اس سے تو میں کوئی بات نہیں کرتا جی، کیونکہ یزید کے دوست پہ سے میں بات کیوں کروں، میں تو اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں تو حسین کے غلاموں کی نوکری کرتا ہوں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت علماء اہل سنت زندہ باد. ہمارے آقا کے محبوب ہیں نا یار، یزید کے لیے کوئی تو نص مجھے دکھاؤ. حسین پاک کے لیے نصیں موجود نہیں ہے. بے شک ہے. المبتۃ فی القربى لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. میرے آقا نے جس طرح اپنی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، ان چار نفوس کو مولا علی ہیں، سیدہ زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، ان کو خاص اہل بیت قرار دیا. سبحان اللہ. راویہ ہے حضرت سیدہ مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃً وعلیہ مرط مراہن من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية آخر ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحان اللہ. قصہ نہیں سنا رہا میں، غور کیجیے. مائی صاحبہ فرما رہی ہیں، مائی صاحبہ جن کے حجرے میں میرے نبی کا روضہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہیں سرکار ایک دن صبح سویرے گھر سے باہر نکلے، آپ پر کالے بالوں والا کمبل تھا. حضرت حسن ابن علی آئے، نبی پاک نے ان کو کمبل میں لے لیا. سبحان اللہ. پھر امام حسن آئے، وہ کمبل میں داخل ہو گئے. ادھر ہے ادخل، ادھر ہے داخل معه. ادخال اور دخول میں فرق ہے. ادخال متعدی ہے، دخول لازم ہے. ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، دخول کا معنی ہے داخل ہو جانا. حسن کو داخل کیا، حسین داخل ہو گئے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباب. تو جناب بندہ وہ داخل ہو گئے. مولا بی بی پاک آئی، سرکار نے ان کو بھی کمبل میں لیا. مولا علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب، تلاوت کی. اور پھر دوسری روایت میں کہ ہمارے آقا نے عرض کی اللہم اے میرے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری خاص اہل بیت ہے. ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی. اب مولی ترجمہ کر یہ بھی میری اہل بیت ہے. ہی نہیں ہے، نہ ہی ہے نہ بھی ہے. اگر ہی کہیں تو ازواج مطہرات نہیں آتی، اگر بھی کہیں تو یہ مقام نہیں بنتا. سرکار نے یہ میری خاص اہل بیت ہے. اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رجس پر الف لام استغراق کا ہے. فرمایا ہر قسم کی ناپاکی یا اللہ ان سے دور کر. ہر قسم کی ناپاکی، ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی، حسی ناپاکی، مادی ناپاکی، جسمانی ناپاکی، روحانی ناپاکی. جناب عرض کی ہر قسم کی ناپاکی